السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ نئی سچی کہانی ہے ایک ماں کے ظلم کی۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کا گھر برباد کر دیا۔ کیسے ہوا اور کیا انجام ہوا اس بیٹی کا؟ جاننے کے لیے اس پوری سچی کہانی کو سنیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انٹول اسٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ امی آج پھر انگلش پڑھانے والی ٹیچر چھٹی پر تھیں۔ پلیز امی، امتحان سر پر ہیں اور ہماری ٹیچر روز چھٹی پر ہوتی ہیں۔ 8ویں کلاس کا بورڈ کا امتحان ہوتا ہے امی، پلیز میری ٹیوشن کا کچھ کریں۔ میں نے اسکول سے واپس آتے ہی آج پھر شور مچا دیا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، آج تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ شام کو ابو گھر آئے تو امی نے کہا سمیرا آج پھر ٹیوشن کا کہہ رہی تھی، اس کی ٹیوشن کا کچھ کریں۔ ابو نے کچھ سوچا اور بولے میں صبح ہی اپنی بہن کے گھر جاؤں گا اور اپنے بھانجے سے بات کروں گا۔ حسب معمول ابو صبح اٹھے، گھر کے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر امی جان سے کہنے لگے آج سمیرا کی اسکول سے چھٹی کروا لو، میں سمیرا کی پھوپھی کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، تم سمیرا کے ساتھ مل کر جانوروں کے لیے چارہ کاٹ لینا۔ یہ کہہ کر ابو چلے گئے۔ دن ڈھلے ابو واپس آئے تو امی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ حسیب سے بات کر لی ہے، وہ کل سے سمیرا کو ٹیوشن پڑھانے آئے گا۔ میں اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی، برتن دھو کر واپس آئی تو امی نے بتایا کہ تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ کل سے حسیب آئے گا تمہیں پڑھانے کے لیے۔ یہ خبر سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، کیونکہ میرا کزن حسیب انگلش کا گرو تھا اور ہمارے خاندان میں اس کی قابلیت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ حسیب میں ویسے تو سب کچھ پرفیکٹ تھا، مگر ایک کمی تھی کہ اسے غصہ بہت زیادہ آتا تھا۔ ہم کزن لڑکیوں سے وہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ بہرحال مجھے تو خوشی اس بات کی تھی کہ میرا بورڈ کا امتحان اب انشاءاللہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ آخر ٹیوشن حسیب نے جو پڑھانا تھی، اور بے شک مجھے حسیب کی قابلیت پر فخر تھا۔ دوسرے دن میں خوشی خوشی اسکول گئی اور تمام دوستوں کو بتایا کہ آج میرا کزن حسیب آ رہا ہے مجھے انگلش گرامر پڑھانے۔ میری بات سن کر میری کلاس فیلوز بہت خوش ہوئیں۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو گھر واپس پہنچ کر امی نے کہا کہ جلدی سے کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، 4 بجے حسیب نے آنا ہے، تم اس کے آنے سے پہلے تیار رہنا۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں خیال رکھوں گی۔ 4 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ حسیب آ گیا۔ بیٹا باہر آ جاؤ، حسیب آ گیا ہے، اور اپنی چھوٹی بہن سے کہو کہ وہ جلدی سے چائے بنا کر لائے۔ حسیب ان کی بات سن کر بولا نہیں ماموں جی، میں بھی چائے پی کر آیا ہوں۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تو حسیب نے کہا سمیرا ایک عدد رف رجسٹر لے کر آ جاؤ۔ میں رف رجسٹر لے کر آ گئی تو حسیب ابو سے کہہ رہا تھا کہ ماموں جی آپ کو میری طبیعت کا تو پتہ ہے، پڑھائی کے دوران تھوڑی بہت مار پیٹ تو ہوتی رہتی ہے، کل آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہماری بیٹی کو مار کیوں رہے ہو، اور باقی انشاءاللہ اگر اس نے دل لگا کر پڑھا تو کامیابی کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ حسیب بیٹا تم اپنی مرضی سے پڑھاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تم پر بھروسہ ہے۔ پہلے دن حسیب نے مجھ سے انگلش کے چند جملے پوچھے تو میں ایک بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بتا سکی۔ حسیب خفا ہو کر بولا سارا سال اسکول میں کیا کرتی رہی ہو، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، 8ویں کلاس ہے، بورڈ کا امتحان ہے، انگلش تو آنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا میں کیا کروں، میں اسکول تو جاتی تھی مگر ہماری میڈم نے ہمیں انگلش گرامر کروائی ہی نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا تم پریشان نہ ہونا، بس تم دل لگا کر پڑھنا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ پہلے دن اتنی ہی باتیں ہوئیں اور وہ گھر واپس چلا گیا۔ آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ ہم لوگ ڈیرے پر رہتے ہیں اور حسیب گاؤں کے اندر رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں امی ابو، ایک بڑا بھائی، میں اور مجھ سے 3 سال چھوٹی بہن ام ہانی۔ میں 8ویں میں، چھوٹی بہن 4تھی میں اور بڑا بھائی نوکری کرتا تھا۔ ابو سارا دن کھیتی باڑی کرتے تھے، امی اور میں مویشیوں کو یعنی جانوروں کو چارہ وغیرہ ڈالتی تھیں۔ دوسرے دن حسیب پورے 4 بجے ہمارے گھر آ گیا۔ وہ باہر صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھ گیا، میں اس کے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ امی بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھی۔ ابو اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ حسیب نے مجھے انگریزی کے چند اصول بتائے، وہ بولتا جاتا اور مجھ سے کہتا کہ لکھتی جاؤ۔ اس طرح میری پڑھائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ایک دن وہ سبق دے جاتا تو دوسرے دن اس کا باقاعدہ ٹیسٹ لیتا، اور میں بھی دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ تقریباً 2 ماہ باقاعدگی سے میں نے حسیب سے دل لگا کر خوب لگن سے پڑھا۔ اب مجھے انگریزی پر کافی عبور حاصل ہو گیا تھا۔ اگر کلاس میں کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ ہوتا تو میرے مارکس سب سے اچھے آتے تھے۔ 8ویں کے امتحانات ہونے تک حسیب مسلسل مجھے پڑھاتا رہا۔ تقریباً ہر مضمون میں ہی اس نے میری بھرپور مدد کی تھی۔ امتحانات سے فارغ ہوئے تو حسیب کو اللہ تعالیٰ نے جاب دے دی اور وہ لاہور چلا گیا۔ جاتے ہوئے ہمیں ملنے آیا تو مجھ سے میرا رول نمبر لے گیا۔ میں اس کے لاہور جانے سے پریشان ہو گئی تھی کہ اب میری پڑھائی کا کیا ہوگا۔ وہ میری پریشان صورت دیکھ کر بولا سمیرا تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تم کامیاب ہوگی اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگی۔ میں دن رات رزلٹ کا انتظار کرنے لگی۔ جب ہمارا رزلٹ آیا
تو میں نے ابو سے کہا ابو آپ جائیے اور حسیب کے گھر سے پتہ کر کے آئیے میرے رزلٹ کا کیا ہوا۔ اس دور میں ہمارے پاس موبائل نہیں تھا اور حسیب کے گھر موبائل فون تھا۔ حسیب نے فون کر کے بتایا کہ ماموں کے گھر اطلاع دے دیں، سمیرہ نے 850 میں سے 680 نمبر حاصل کیے ہیں۔ میری اس کامیابی کی خبر سن کر ابو خوشی خوشی گھر واپس آئے اور آتے ہی مجھے آواز دی، سمیرہ بیٹا تو کہاں ہے؟ جلدی میرے پاس آ۔ میں دوڑ کر آئی تو ابو نے بتایا بیٹا تو پاس ہو گئی ہے اور تو نے اتنے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ اتنی بھرپور کامیابی تو میرے گمان میں بھی نہیں تھی، تو بھلا مجھے یقین کیوں کر آنا تھا؟ اور انگلش میں تو میرے مارکس اتنے زیادہ تھے کہ تمام ٹیچرز میری تعریف کر رہی تھیں اور میں دل ہی دل میں حسیب کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اگر وہ اس وقت محنت اور لگن سے مجھے نہ پڑھاتے تو شاید آج میرا رزلٹ اس سے مختلف ہوتا۔ 2 ماہ بعد حسیب گھر چھٹی پر آیا تو دوسرے ہی دن ہم سے ملنے کے لیے آ گیا۔ اب حسیب وہ پہلے والا نہیں لگ رہا تھا، پہلے سے مختلف، صحت بھی پہلے سے اچھی تھی اور چہرے کا رنگ بھی کافی صاف لگ رہا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب حسیب کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ہمارے گھر رہا۔ میں تو اسے مدہوش ہو کر دیکھتی رہی، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ حسیب ابو کے پاس بیٹھ کر زمینوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میں اسی کو تکے جا رہی تھی۔ جاتے جاتے حسیب نے پھر جلدی آنے کا کہا اور چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، پر جاتے جاتے میرے دل کا سارا چین، سارا قرار، سکون اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ میری سوچ تھی، ورنہ حسیب کو پیار محبت سے نفرت تھی۔ شاید اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں دن بدن اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو اچانک پہلو میں حسیب آ جاتا۔ میں اس کی محبت کے سحر میں ایسے گرفتار ہوئی کہ ہر طرف حسیب ہی حسیب ہو گیا۔ کچی عمر کی محبت تو ویسے ہی جادوئی دنیا اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی حسیب کے گھر جاتی تو اس کی تصویر سے ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ میری پھوپھی مجھ سے پوچھتی کہ سمیرہ اندر کمرے میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو میں کہتی پھوپھو جی کسی سے بھی نہیں، آپ کو وہم ہوا ہے، اور دل ہی دل میں مسکرا رہی ہوتی، آپ کے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی، محبت میں جو مبتلا ہو گئی ہوں اس کی۔ کچھ دن خاموشی سے گزرے تو پتہ نہیں امی کو کیا ہوا، انہوں نے میری شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میری امی ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، وہ دوسری برادری کی ہیں۔ وہ اکثر اپنی برادری کے لڑکوں کا ذکر میرے سامنے کرتی رہتی تھی۔ میں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی، کیونکہ میرے دل و دماغ پر تو صرف حسیب ہی چھایا ہوا تھا۔ جب امی زیادہ زور دینے لگی تو میں نے ابو کو صاف صاف بتا دیا کہ ابو میں نے شادی کرنی ہے تو صرف حسیب سے۔ ابو امی مجھے برادری کے لڑکوں سے شادی کا کہتی ہیں۔ میری بات سن کر ابو نے امی کی خوب بے عزتی کی، کیونکہ ابو امی کے خاندان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس دن کے بعد سے امی کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ اچھا رہنے لگا۔ بات بات پر میری تعریف کرنے لگی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت عجیب سا لگتا تھا، کیونکہ میری ماں ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی تھی، اور اب اتنا پیار۔ بہرحال میں نے ابو کو مجبور کیا کہ آپ حسیب کے گھر جا کر میرے رشتے کی بات کریں، بلکہ پھپھو سے کہیں کہ سمیرہ کا رشتہ ہم نے آپ کے گھر ہی کرنا ہے۔ ابو شام کو امی اور بھائی کو لے کر ساتھ چلے گئے اور وہاں جا کر ہم سمیرہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں، حسیب کے لیے کہا۔ یہ سن کر میری پھپھی حیران اور پریشان رہ گئی اور ابو کو ایک سائڈ پر بلا کر کہا، بھائی اتنی جلدی کیا تھی رشتہ کرنے کی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پھپھو بہن کے ساتھ ساتھ ایک ماں بھی تھی، اس لیے ان کے دل کو وہم تھا کہ بھائی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پوچھ لیا۔ ابو نے کہا، میری بہن سب ٹھیک ہے، ہم تو دل سے آپ کو رشتہ دینے آئے ہیں۔ پھپھو نے اسی وقت حسیب کو فون کر کے بتایا کہ تمہارے ماموں سمیرہ کے ساتھ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ حسیب نے کہا، امی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہے۔ یوں میری نسبت یعنی منگنی حسیب سے طے ہو گئی۔ پھپھو نے بہت جلدی منگنی کا وعدہ بھی کر لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دھوم دھام سے میری منگنی حسیب سے کر دی گئی۔ اس دن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ چند جوڑے کپڑے اور ایک سونے کی انگوٹھی ہمیں دے گئے۔ 6 سال ہماری منگنی رہی۔ 6 سال میں میری پھپھی یعنی حسیب کی امی کی وفات ہو گئی۔ میرا بھائی نوکری چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ ہماری منگنی کو 6 سال گزرے تھے۔ اب حسیب کے بڑے بھائی نے ابو سے میری شادی کا مطالبہ کر دیا۔ ابو نے فوراً ہاں کر دی، پر امی کہنے لگی، ابھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر ان لوگوں کو اتنی جلدی ہے تو آپ ان سے کہو کہ وہ لوگ فرنیچر بنوا لیں، باقی جہیز کا سامان ہم بنا لیں گے۔ انہوں نے امی کی بات پر عمل کرتے ہوئے فرنیچر بنا کر رکھ لیا۔ میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ ادھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی، ادھر میری امی نے میرے کان بھرنے شروع کر دیے۔ کبھی کہتی کہ دیکھو کیسا فرنیچر دیا ہے ان لوگوں نے، اس کی پالش ٹھیک نہیں ہے، یہ پرانا پالش کر کے دے دیا ہے۔ غرض یہ کہ ہر وقت ہمارے گھر میں ایسی ہی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔
उस दौरान हमने मोबाइल भी ले लिया था और मैं कभी कभार हसीब से बात कर लेती थी, लेकिन उसका रवैया बड़ा ही अजीब होता। जब भी कॉल करती वो पूछता क्यों कॉल की, और उसका रवैया सख्त से सख्त होता। मुझे बड़ा अजीब लगता कि अब तो हमारी शादी के दिन करीब हैं, फिर हसीब का रवैया मुझसे ऐसा क्यों है। ऊपर से अम्मी की बातें मुझे दिन ब दिन परेशान कर रही थी। कहते हैं जब किस्मत में बुरा लिखा हो तो इंसान से गलत फैसले खुद ब खुद हो जाते हैं। अम्मी की बातों का असर हम सब पर होने लगा और एक दिन अब्बू ने ट्रॉली मंगवाकर हसीब लोगों को फर्नीचर वापस भेज दिया और उनसे कहा कि हमने आपको रिश्ता नहीं देना, आप लोग हसीब का रिश्ता कहीं और कर दें। हसीब लोगों ने हमें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं माने। अम्मी ने अब्बू को कहा एक अच्छा रिश्ता आया है सुमेरा के लिए, आप चाहें तो देख लें। अम्मी ने मेरी उस लड़के से बात भी करवा दी। गर्ज देके मैं अम्मी के इशारों पर चलने लगी, यानी मेरा दिल भी हसीब से खराब हो रहा था, क्योंकि उसका रवैया मुझसे अच्छा नहीं था। क्योंकि अगर वो मुझसे शादी कर रहा था तो इस तरह क्यों कर रहा था? क्या उसको मुझसे मोहब्बत नहीं थी, या फिर ज़बरदस्ती उसकी माँ मुझे उसके साथ बांध गई थी? मैं अम्मी की बातों पर अमल कर रही थी। अम्मी के इशारों पर इतना चलने लगी कि अकरम के साथ जुड़ गई। अकरम ने अब्बू को बताया कि 20 एकड़ ज़मीन उसके नाम है और चंद जानवर भी उसके अपने हैं। फिर क्या था, अब्बू ने जल्दी से मेरी शादी उससे कर दी। शादी वाले दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने हसीब का नंबर डायल किया। उसने अपने मखसूस अंदाज से हेलो कहा। मैंने उसे बताया आज मेरी शादी है, तो उसने कहा ये तुम्हारी अम्मी का सारा खेल है, याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी। उस वक्त तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया और मैंने हसीब को काफ़ी खरी खरी सुनाई कि तुम मेरी माँ के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी माँ का, सगी माँ का ये खेल है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब कर दे? वो खामोशी से सुनता रहा और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि ये तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुझे छोड़कर अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हो। मोहब्बत को ठुकराया है तुमने। मैंने उससे कहा तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तभी तो ऐसा रवैया रखते हो, तभी तो कभी अच्छे तरीके से बात नहीं की, हमेशा उखड़े उखड़े रहते हो। वो खामोश रहा। मुझ पर अम्मी की बातों का नशा था, इसलिए उसकी बातों का खास ख्याल नहीं किया। शाम रुखसत होकर मैं अकरम की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी के 2 माह बाद ही मुझ पर अकरम का असली चेहरा जाहिर होने लगा। ज़माने की हर बुराई उसमें थी। रोज़ाना शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना उसका महबूब मशगला था। घर जब भी आता एक नई ही बात करता। कभी कहता कि तुमने घर के काम नहीं किए, कभी कहता मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए। उन रोज़ रोज़ की बातों से मैं टेंशन ले लेकर हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बन गई। रो धोकर 2 साल गुजर गए और मैं एक बेटी की माँ भी बन गई। बेटी पैदा होते ही मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी ख़त्म हो गई। अकरम मुझ पर हर तरह के जुल्म करता और मैं खामोशी से बर्दाश्त करती रहती। वो मुझसे कहता बेटियां मुझे सख्त नापसंद हैं, नफ़रत है मुझे बेटियों से, और तुमने बेटी पैदा करके अपनी इज्जत और गिरा ली है मेरी नज़रों में। उस दौरान एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई। फ़ौरन डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तुम किसी भी किस्म की टेंशन ना लिया करो। अम्मी को कॉल करके बताया कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब तुम माँ नहीं बन सकती। अम्मी भी परेशान हो गई। अकरम को बताया तो आपे से बाहर हो गया और कहा अब मेरे घर में तुम्हारा कोई मुकाम नहीं है, न कोई काम है, जाओ अपने घर, अपनी माँ के घर। एक तो बेटी पैदा कर दी और फिर अब माँ भी नहीं बन सकती, यानी मेरे घर बेटा आ ही नहीं सकता है, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। और इस तरह अकरम मुझे मेरे अब्बू के घर छोड़ आया और मैं तड़पती सिसकती ज़िंदगी भर बाप की दहलीज पर रहती रही। तलाक दे चुका था, एक छोटी सी बेटी के साथ मैं रह रही थी। आज मुझे अब्बू के घर आए 4 साल हो गए हैं। अकरम ने पलटकर मेरी खबर नहीं ली। 2 साल पहले हसीब की शादी हो गई और माशाल्लाह अब उसका एक बेटा भी है। मैंने वापस आकर बहुत कोशिश की कि हसीब से बात करूं, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। आज मैं अपने दामन में कांटे और तल्ख हकीकतें लिए हुए अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनी बैठी हूँ। काश उस वक्त मैंने अम्मी की बात नहीं मानी होती और अब्बू को हसीब के लिए इनकार नहीं किया होता। आज हमारे घर में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाई नशा करने लगा है और अब्बू से ज़मीन का हिस्सा मांगता है। छोटी बहन भी माँ की बातों में आ गई है। अब्बू की हैसियत उस घर में नौकर किसी हो गई है, जो बिना बेगार के, बिना ज़मीन के दिन रात मालिक की ग़ुलामी करता है। पूरे घर का कंट्रोल अम्मी के हाथ में है। मैं मजबूर होकर अम्मी अब्बू के घर बैठी हूँ, एक एक रुपये को तरस रही हूँ। और आज मेरी माँ, मेरी सगी माँ मेरे सामने है। एक ज़रा से हक को इस्तेमाल करना मेरे लिए ज़िंदगी भर का रोग बन गया। क्या कभी रिश्ते इस तरह भी फ़रेब दे सकते हैं? हाँ लोगों, अल्लाह से बस ये दुआ करो कि मौला सबको अपने रिश्तों के फ़रेब से बचाए। और माँ,
جس پر کوئی اندھا اعتماد کرتا ہے۔ ماں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کبھی نہیں بدل سکتی ہے، دنیا کا ہر رشتہ بدل سکتا ہے، ہر رشتے میں کھوٹ ہو سکتا ہے، پر ماں کے دل میں کبھی بچوں کے لیے کھوٹ نہیں آ سکتا ہے۔ پر میری ماں نے اپنی انا کے لیے اپنی ضد میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دی۔ یہاں پر یہ بات بھی مجھے پتہ چلی تو میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیتے جی مر گئی کہ حسیب جو مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا، میری ماں جا کر اس کو میرے خلاف بھڑکاتی تھی۔ میری ماں میرے خلاف برائیاں کرتی تھی اور کہتی تھی وہ تم سے محبت نہیں کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ زبردستی میرے شوہر نے تمہاری ماں سے تمہارا رشتہ کروا دیا ہے میری بیٹی کے ساتھ، وہ تمہیں نہیں چاہتی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے وہ میرے ساتھ اس طرح ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا کیونکہ جب وہ مجھے پڑھا رہا تھا اسی دوران اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، پر اس نے کسی سے اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ بات امی نے محسوس کر لی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ہم دونوں مل جائیں گے کیونکہ ایک ہی رشتہ دار تھے۔ امی الگ برادری کی تھیں، وہ میری پھپھو کے ساتھ میرا رشتہ کبھی نہیں جوڑتی۔ اس طرح انہوں نے 2 گھروں میں آگ لگا دی۔ حسیب تو خوش ہے کیونکہ اس نے نیک عمل کیا، پر میں برباد ہو گئی، میرا باپ برباد ہو گیا اور میری ماں آج ہم سب کی بربادی کی ذمہ دار بنی بیٹھی ہے، حکمران بن کر۔ السلام علیکم پیارے ساتھی۔